السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک نمان روف، اور میرے ساتھ ہیں آج ہمارے نہایت ہی قابل احترام بھائی سعد ظہور بھٹی صاحب۔ جی تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہمیں بھی نہیں پتہ تھی۔ جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ اپنے کمنٹ میں ہمیں بتائیں گے۔ تو اسی طرح ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، اور اسی طرح آج جو ہمارے بھائی ہیں وہ ہمیں رمضان کی جو ہے نا برکتیں، اور ان میں جو فضیلتیں ہیں، اور ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے کرنے کے لیے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے بہت زیادہ۔ تو جی ہمارے پیارے بھائی سعد ظہور بیٹی صاحب جی۔ جی وعلیکم السلام نعمان بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت جی صحت ٹھیک الحمد ہے؟ للہ بھائی، الحمد للہ، اللہ کی جی ذات کا کرم۔ جی ماشاء اللہ سے نعمان بھائی، پہلی بات تو یہ کہ رمضان مبارک کی آمد ہوں، آمد آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پورے سال میں ہوں، جو سب سے بہترین اور مہینوں کا جو بادشاہ ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے رمضان کریم۔ اور جی اس میں اللہ اس پاک میں جو کوئی ہے شک نہیں ہے جی۔ اس میں اللہ پاک جو ہے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنت اور جہنم کے دروازے بند کر جانتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ليلۃ القدر کی رات، ليلۃ القدر کی رات جو کہ ایک عظیم راتیں ہیں جس میں عبادت کرنے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بنی کہ قبیلہ ہے اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو برابر جو ہے نا آپ کو اجر ملے گا اس کی اگر ہم اس جہنم سے رات میں۔ آزاد کرے گا۔ ہاں ہاں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے جی۔ جی تو جیسے کہ ہمارے میں نہایت ہی قابل احترام بھائی سعد ظہور بھٹی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں اس چیز پہ جو اجر و ثواب ملتا ہے اللہ کی عبادت میں، ہمیں جو سکون ملتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہوتا ہے، یہ بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم بہت زیادہ نیک اعمال کر کے اپنی جو پاسٹ کی جو ہمارے سے خطائیں ہوئی ہوتی ہیں اس کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں کا مہینہ بھیجتا ہے۔ اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سے گناہوں کو اور ہمارے گھروں میں رحمتوں، اور سب سے جو اچھی بات مجھے رمضان میں لگتی ہے نا سعد بھائی، وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہم لوگ نا عام دنوں میں دیکھیں تو گھروں میں لوگ نا ہر ایک بندہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے اپنے اپنے روم میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، جی مجھے یہاں پہ دے دیں، جی میں مووی دیکھ رہا ہوں، میں اسٹڈی کر رہا ہوں، تو اس طرح یعنی کہ نا وہ بہت ایک نا گیپ ڈسٹینس آ رہا ہے۔ جیسا کہ تو آپ نعمان بھائی جانتے ہیں کہ ہوں ظاہری سی بات ہے کہ جو رمضان کریم کا مہینہ ہے اس میں ہوں سب سے بڑی اپرچونٹی جو اللہ پاک کی طرف سے ہوئی ہے کہ سحور اور افطار، جب سحری کا ٹائم آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سب مل کے ہوں سحری کرتے ہیں گھر والے، اور ساتھ بیٹھتے ہیں، ہوں اور ہر طرح سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی اذان کا وقت آتا ہے تو ہوں سبھی جو ہے گھر کے مرد جو ہے مسجد کا رخ کر ہوں لیتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ گھر میں جو ہے بیٹی یا جو ہوں بڑے ہیں جو سب مل کر اللہ کا ذکر اور ہوں نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی اپرچونٹی ایسے افطاری میں بھی یہ ہے کہ سب ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جنہوں نے سارا دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روزہ ہوں رکھا ہوتا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے ان اس کا اس کا اجر جو ادا کرتا اجر و ہے، ثواب اجر و جو ہے نا ثواب ادا وہ کرتا ہم سب کو دیتا ہے۔ ہے اس بالکل صورت درست۔ میں کہ ایک بھائی چارے اور اتفاق کی صورت میں۔ جی جی تو آپ سب سے بھی یہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے بڑوں اور پیاروں کے ساتھ اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اپنے پیاروں اور بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو یہ چاہتوں اور محبتوں کو بکھیرا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمتوں کو وہ عام دنوں میں بھی اسی طرح برقرار رکھا کریں اپنے جی پیار بالکل محبت کو۔ نعمان بھائی، ایک میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم۔ کہ ان کا فرمان ہے کہ جی جب رمضان مبارک جو رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس کی چاند رات کو 21 دفعہ سورہ قدر، 21 دفعہ سورہ قدر ہے جس کا آغاز یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ سورۃ القدر کی جو صورت ہے وہ 21 دفعہ پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے سارا سال جو ہے اس انسان جو پڑھنے والے کے، ٹھیک ہے، رزق میں برکت فرماتا ہے، اور رزق کی فراوانی ایسے ایسے کر دیتا ہے جس ہوں طرح ایک جھرنے سے یا اوپر سے آبشار سے پانی ایک رفتار کے ساتھ نیچے اترتا ہے، اور یہ رزق کی ہوں
جو ہے انٹینسٹی ہوتی ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک اتنا جو عطا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا اس میں جو شخص یہ وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا بے شک جو کاؤنٹ لیس ہے، اس کو بے ہم شک کاؤنٹ بے نہیں کر شک سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی انفینٹی طرح ہے، انفینٹی ٹھیک لیول ہے پہ. انفینٹی لیول ہے جی. تو آپ سب سے بھی یہی ہے کہ اسی طرح کا یہ جو وظیفہ بھائی نے بتایا یہ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برحق اور سچ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کلام کے ذریعے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. تو امید کرتا ہوں میں آپ کو یہ جو چیزیں یہ سمجھ آ رہی ہوں گی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور آپ کی بھی اصلاح کر رہے ہیں کہ آپ بھی اس چیز کو کر کے اپنے آپ کو جو ہے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی کی طرف لے کے جا سکیں. جی تو اسی کے ساتھ جو ہے اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر بتائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ اور میں ہم کسی بھی کتاب کو باہر سے جج نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے کیونکہ ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، سب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کسی میں کمی ہے کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کسی کی ڈریس اور کسی کی اپیرنس سے یہ نہیں ہم جج کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ شخص کیا ہے اندر سے اور اللہ تعالیٰ کو کتنا وہ پسندیدہ شخص ہے اور کتنا پسندیدہ شخص ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس معاملے میں کچھ وضاحت بتائیں گے اور رمضان کی برکتوں کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں بتائیں گے اور میں بھی آپ کو اسی طرح بتاؤں گا اور اسی طرح ہماری آپس میں ڈسکشن اور اصلاح چلتی رہے گی جس کا فائدہ ہمیں یہاں دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہوگا. جی تو السلام علیکم صاحب بھائی. جی وعلیکم السلام ملک صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی طبیعت سے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کی؟ بھائی آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر ہے. جی جی جیسا کہ نعمان بھائی آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ ظاہری سی بات ہے، آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے اور اتھینٹک بات کی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کیسا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، آپ اس کو اس طرح جج نہیں کر سکتے. بے شک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی انسان کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے. جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، یا لال کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، ٹھیک ہے، یا سرخ کو لال پر. یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی کسی پر بھی کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے، ہوا یہ کہ وہ تقویٰ کے کتنا قریب ہے. اور رمضان کریم کی آمد ہے، اور سب پہلے تو میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کریم آپ کے سارے مہینوں کا سردار اللہ پاک کی طرف سے ایک مسلمان یہ ایک اپرچونٹی بھی اللہ پاک پرووائڈ کرتے ہیں کہ جس کی جو انسان سارا سال بقیہ سارا سال کوئی بھی ذکر و اذکار نہ کرنے والا، اگر وہ اس مہینے رمضان کریم کے رمضان کے اس مہینے میں اگر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اپرچونٹی ہے. فار ایگزامپل کہ جیسا کہ بھائی میں گنہگار انسان ہوں، میں پورا سال نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں خالص نیت کے ساتھ سارے روزے رکھتا ہوں اور اللہ پاک کے آگے جو ہے سجدہ ریز ہوتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں. یعنی کہ ہر برے کام سے جو ہے پرہیز کرتا ہوں، جو کہ اللہ پاک کی طرف سے فرمان ہے کہ جو انسان یہ سب اپناتا ہے تو اس کے بعد اس کے پچھلے بقیہ سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی صاحب بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کریم کا جو ہمیں مہینہ عطا کیا ہے وہ بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پورے سال میں وہ عبادات وہ چیزیں نہیں کر پائے تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس وجہ سے دیتا ہے کہ ہم وہ جو چیزیں جو ہماری پینڈنگ پڑی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ہم نہیں وہ اس طرح سے رکھ پائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 30 دن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک نا گولڈن چانس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا آپ کی اور میری، یہاں پہ کوئی بھی نا ایک پرماننٹ رجسٹری نہیں ہم لے کے آئے ہوئے کہ یار میں اگر آیا ہوں تو میں یہ کہوں جی میں یہاں پہ جو آ گیا بس ٹھیک ہے میرے پاس رجسٹری ہے، میں فلاں 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 دن تک میں یہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ سانس کا ایک سیکنڈ کا نہیں پتا. تو اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے کے لیے نا تیار ہے نا. آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، فور ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ہم نے اگر کہیں ٹور پہ جانا ہے، دوست فرینڈس وغیرہ کہتے ہیں یار ٹور پلان کرتے ہیں اور اس ٹور کے لیے ہم اتنی زیادہ جو ہے نا پیکنگ کر لیتے ہیں کہ یار ہم نے فلاں فلاں جگہ پہ جانا ہے. یہ تھا ہمارا دنیا کے معاملات. لیکن جو ہمارے حقیقت معاملات جہاں پہ ہماری حقیقی زندگی شروع ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہماری ریئلٹی بیسڈ لائف ہے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے موقع دیے ہیں، اور ان موقعوں میں سب سے بڑا جو موقع ہے وہ رمضان کا موقع ہے. ٹھیک ہے، اور میں اپنے جو ہماری جو آڈینس جو ہمیں دیکھ رہی ہے، تو میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. خدا را اس موقع کو جو ہے نا اویل کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو نا اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو جی صاحب بھائی، مجھے لگتا ہے آپ نے کچھ کہنا ہے، اس پہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھی. جی میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ کی اس بات کے اوپر جو ہے تھنڈیسٹی میں ظاہر کرتا ہوں کہ کوئی بھی انسان جو ہے اگر آیا ہے تو اس نے جانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی یہاں پہ پرماننٹلی جو ہے پرماننٹ نہیں ہے جو یہاں پہ. جی یہ پرماننٹ نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا میں آنا ہے اور اس کے اور جینا ہی جینا ہے. بے شک یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا ایک جیل ہے. ٹھیک ہے، ایک قید خانے سے کم نہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ہر دین اسلام پر چلنا اور اس کو اپنانا کتنا لازم ہے کہ اگر ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا دار و مدار ہی بگڑ جاتا ہے. جی، ٹھیک ہے، اب اس میں مقصد ہی نہیں ہے نا ہماری زندگی کا، پھر کوئی مقصد ہی نہیں رہا. تو اس لیے جو دین اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو بے شک ہماری زندگی جو ہے وہ سفر اور اچھے طریقے سے گزرے گی. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم رمضان کریم کی بات کر رہے ہیں، کہ روزے دار کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک جو روزے دار ہے وہ دیکھیے کہ ہم کسی کے لیے بھی کھانا نہیں چھوڑ سکتے. اگر انسان ایک اپنے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اس سحور سے لے کر افطار تک جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے، اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، ہر کام کو جو ہے ہر لحاظ. تو ماشاء اللہ صاحب بھائی نے بہت اچھی باتیں، تو اسی طرح پھر اس کو آگے شیئر کیجیے گا. اور ٹاپک کے اوپر ہماری بات چیت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو کوئی اچھی بات سنے اور اس کو آگے پھیلائے تو وہ اس کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ بھی اس کا ثواب جو ہے حاصل کرتا رہے گا. تو ہماری اس گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم خود بھی اپنے عمل خود کی بھی اصلاح کریں، اور جو ہے جو آگے بھی اویئرنیس جو ہے اس بارے میں دیں. اور دین کی بات کرنا ایک اچھا عمل ہے، اور ہم اس طرح کے کانٹینٹ آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتے رہیں گے. انشاءاللہ رمضان کی فرسٹ یہ سیکنڈ جو ہے روزے سے ہم لوگ جو آپ کے ساتھ یہ نیو جو بات چیت ہوگی اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ نمان بھائی. جی تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارا جو یہ چھوٹا سا ایک ہم نے ٹاپک تھا ہمارا، اور آپ نے یہ جو دیکھا، اور اسی طرح ہم آپ کو اس طرح اچھا سا کنٹینٹ دیتے رہیں گے. تو تھینک یو سعد بھائی، اور تھینک یو ہماری آڈینس کا جنہوں نے ہمارے اس ویڈیو کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. جی تو بیسٹ آف السلام لک. علیکم.